نیکی کا کوئی بھی کام ہو وہ ہمارے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہوتا بلکہ دینے والے کی عطا ہوتی ہے۔ آج کا عنوان یہ ہے کہ اسوہ حسینی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کی تربیت فرمائی ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، استاذ کے پاس لے کر جاتے ہیں، 2 سالوں بٹھاتے ہیں، استاذ سے سبق سکھلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر اٹھک بیٹھک چال چلن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے، یہ دین کے مطابق چلنے والا انسان بن جائے، اس کی زندگی سنور جائے، اس کی آخرت سنور جائے۔ لیکن ذرا تصور تو کیجئے کہ آج ہمارے بچے کاپی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین جیسے کرتے ہیں ہم بھی ویسے کریں، ہمارا استاذ جیسے کرتا ہے ہم بھی ویسے کریں۔ ہمارے بچے ہمیں دیکھ دیکھ کر جوان ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں، ہماری راہوں پر چلتے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ حسن و حسین کی قسمت کے کیا کہنے، وہ رسول اللہ کو دیکھ دیکھ کر جوان ہوئے، وہ رسول اللہ کو دیکھ دیکھ کر جوان ہوئے، وہ رسول اللہ کے قدموں پر چلے، وہ رسول اللہ کی راہوں پر چلے، انہوں نے رسول اللہ سے تربیت حاصل کی۔ آج ہمارا بچہ کسی استاذ سے سبق پڑھتا ہے، کسی پیر کے ہاتھ سے ہم اپنے بچے کی گھٹی لگواتے ہیں، اور تصور کیا ہوتا ہے، سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ویسا بنے گا۔ گھٹی لگواتے ہیں اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے کہ ہمارا بچہ ویسا بنے گا۔ جناب سیدنا حسن اور حسین کی گھٹی لگانے والے بھی جناب رسول اللہ، تربیت کرنے والے بھی رسول اللہ، سبق پڑھانے والے بھی رسول اللہ، کلمہ سکھلانے والے بھی رسول اللہ، نماز سکھلانے والے بھی رسول اللہ، اذان سکھلانے والے بھی رسول اللہ، اقامت سکھلانے والے بھی رسول اللہ، انگلی پکڑ کر مسجد کی طرف لانے والے بھی رسول اللہ۔ کیا شان پائی ہے جناب حسن اور حسین نے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ تربیت فرمائی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عمدہ تربیت فرمائی، اپنے شہزادوں کی عمدہ تربیت فرمائی، ہر چیز سکھلائی، اٹھک بیٹھک سکھلائی، چال چلن سکھلائی، تہذیب و ثقافت سکھلائی، تمدن و کلچر سکھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا سکھلایا، تہذیب، رہن سہن، معاشرتی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ آج ایک استاذ کے پاس ہمارا بچہ جاتا ہے، پڑھ کر کامیاب ہو جاتا ہے، کسی پیر کے پاس مرید جاتا ہے، صحبت میں رہ کر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں ذرا ان عقل کے اندھوں کو بتلانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں صحابہ العیاذ باللہ ناکام ہو گئے، جو رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے، جو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے، جنہوں نے رسول اللہ کا فیضان حاصل کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ہی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی، جنہوں نے اذان نبی سے سیکھی، نماز نبی سے سیکھی، کلمہ نبی سے سیکھا، قرآن پڑھنا نبی سے سیکھا، چلنا پھرنا نبی سے سیکھا، طرز زندگی نبی سے سیکھا، تہذیب و ثقافت، تمدن و کلچر نبی سے سیکھا، جنہوں نے ایک ایک قدم اٹھانا پیغمبر سے سیکھا، بدبختوں وہ ناکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کامیاب ہی وہی شخصیات ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہے۔ وہ اصحاب پیغمبر ہوں وہ بھی کامیاب، وہ ازواج پیغمبر ہوں وہ بھی کامیاب، وہ بنات پیغمبر ہوں وہ بھی کامیاب، وہ اہل بیت پیغمبر ہوں وہ بھی کامیاب، وہ آل اور اولاد پیغمبر ہوں وہ بھی کامیاب، وہ حسن اور حسین ہوں وہ بھی کامیاب، وہ ابو بکر و عمر ہوں وہ بھی کامیاب۔ اب آگے آئیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عکس دیکھیے اپنے شہزادوں پر، عکس دیکھیے اپنے شہزادوں پر۔ اچھا، استاد ہمارے ہاں جس وقت اپنے شاگرد کو سبق پڑھاتا ہے، شاگرد کامیاب ہو جاتا ہے، امتحانات میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، بسا اوقات جو والد ہوتا ہے بچے کا، وہ اسے شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی صلاحیت دوسروں پر واضح کرنے کے لیے امتحان لیتا ہے۔
وہ خود عالم ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، وہ عالم دین ہوتا ہے، وہ علم و حکمت سے مزین ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ اپنے صاحبزادوں کا امتحان لیتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے کہ میرا بیٹا کتنا لائق ہے، میرا بیٹا کتنا محنتی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ بھی علم و حکمت سے مزین تھے، جناب علی المرتضیٰ بھی رسول اللہ کے تربیت یافتہ، صحبت یافتہ، سب سے پہلے رسول اللہ پر کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے رسول اللہ کی صحبت اختیار کرنے والے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کرنے والے، آپ کے گھر کے آنگن میں بڑے ہونے والے، انہوں نے بھی پیغمبر سے فیض حاصل کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے صاحبزادگان بھی، میرے شہزادے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں فیض حاصل کر رہے ہیں، آپ کے فیض سے فیض لے رہے ہیں، آپ کی تربیت سے تربیت لے رہے ہیں۔ پیغمبر انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، پیغمبر انہیں عبادات سکھا رہے ہیں، پیغمبر انہیں لین دین معاملات کرنا سکھا رہے ہیں، پیغمبر انہیں تہذیب و ثقافت، تمدن و کلچر سکھا رہے ہیں، پیغمبر انہیں اٹھنا بیٹھنا سکھا رہے ہیں، پیغمبر انہیں کھانا پینا سکھا رہے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ کو ہر چیز کا علم تھا، لیکن جناب علی المرتضیٰ کبھی کبھار اپنے شہزادوں کی صلاحیت دوسروں کو بتلانے کے لیے شہزادوں سے سوال کیا کرتے تھے، شہزادے پیغمبر کی تربیت کی روشنی میں جواب دیا کرتے تھے۔ اب ایک مکالمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، وہ جناب حسن اور جناب علی المرتضیٰ کے درمیان ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ہے۔ اب سوال کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں، جواب دینے والے جناب حسن مجتبیٰ ہیں۔ اب وہ مکالمہ بڑا عجیب ہے۔ جناب علی المرتضیٰ نے اپنے لخت جگر جناب سیدنا حسن سے سوال کیا کہ بیٹا بتلاؤ درستگی کا راستہ کیا ہے، درستگی کا راستہ کیا ہے؟ جواب دیا، بابا جان درستگی کا راستہ یہ ہے کہ برائی کو نیکی کے ذریعے مٹا دینا۔ برائی کو کس کے ذریعے مٹانا؟ نیکی کے ذریعے۔ برائی کو برائی کے ذریعے نہ مٹانا، غلطی کو غلطی کے ذریعے نہ مٹانا، ناکامی کو ناکامی کے ذریعے نہ مٹانا، بلکہ برائی کو اچھائی کے ذریعے، نیکی کے ذریعے مٹانا، یہ درستگی کا راستہ ہے۔ جناب علی المرتضیٰ نے دوسرا سوال کیا، فرمایا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ شرافت کسے کہتے ہیں؟ اب جناب حسن نے جواب دیا، ابا جان شرافت یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ شرافت ہے۔ بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ شرافت ہے، چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ شرافت ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ شرافت ہے، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک یہ شرافت ہے، خامد بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے لیے اچھا سلوک یہ شرافت ہے، باہر والوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ شرافت ہے، اندر والوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ شرافت ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ شرافت ہے، باہر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ شرافت ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ شرافت ہے، دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ شرافت ہے۔ اب جناب علی المرتضیٰ نے پھر سوال کیا، بیٹا یہ بتاؤ کہ بردباری کسے کہتے ہیں؟ فرمایا غصے کو پی جانا یہ بردباری ہے۔ علی المرتضیٰ نے سوال کیا، بیٹا یہ بتاؤ کہ بزرگی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا یہ بزرگی ہے۔ پھر اگلا سوال، فرمایا بیٹا یہ بتاؤ کہ سرداری کسے کہتے ہیں؟ اگر سوال مجھ سے ہوتا، سوال آپ سے ہوتا، سوال میرے بچوں سے ہوتا، جواب ملتا جو قبیلے کا بڑا ہے، جو قبیلے کا سربراہ ہے، جس کے پاس مال زیادہ، جس کے پاس جائیداد زیادہ، وہ سردار ہے۔ فرمایا نہیں، جناب حسن کا جواب سنیے، فرمانے لگے جو اچھے کام کرتا ہو، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہو، وہ سردار ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ وہ سردار ہے۔ پھر پوچھا کہ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ تنگی اور مالداری میں برابر خرچ کرتے رہنا یہ سخاوت ہے۔ مالداری میں تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، فرمایا کامیابی یہ ہے، سخاوت یہ ہے کہ انسان مالداری میں بھی خرچ کرے، تنگ دستی میں بھی خرچ کرے، اسے سخاوت کہتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ نے پھر سوال کیا، بیٹا اچھا یہ بتاؤ کہ مالداری کسے کہتے ہیں؟ اب مجھ سے سوال ہوتا، آپ سے سوال ہوتا، ہمارے بچوں سے سوال ہوتا، جواب یہ ملتا کہ جس کے پاس بزنس ہے، کاروبار ہے، عیش و عشرت ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، مکان ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، چلت پھرت ہے،
عیش و عشرت کی زندگی ہے، ساز و سامان بہت زیادہ ہے، مال و جائیداد بہت زیادہ ہے، وہ مالدار ہے، لیکن قربان جاؤں مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے پیغمبر کے فیض کا اثر ہے، پیغمبر کی تربیت کا اثر ہے، یہ جناب رسول اللہ کی تربیت بول رہی ہے، جناب رسول اللہ کا فیضان بول رہا ہے۔ جناب حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ مالداری یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا، اللہ کم دے دے تب بھی راضی ہو جائے، اللہ زیادہ دے دے تب بھی راضی ہو جائے۔ یہ تربیت کس کی بول رہی ہے؟ جناب رسول اللہ کی تربیت بول رہی۔ اچھا، پھر جناب علی المرتضیٰ نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ ذلت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ غصہ کے وقت اور صدمہ کے وقت برداشت سے کام نہ لینا، اپنے آپ سے باہر ہو جانا، یہ ذلت ہے۔ پھر سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ کمینہ پن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے مال کو بچا لینا اور عزت کو برباد کر دینا، مال کو بچا لینا اور عزت کو برباد کر دینا، یہ کمینہ پن ہے۔ پھر سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ بے وقوفی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ سرکش لوگوں کی پیروی کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ بیٹا یہ بتاؤ کہ نادانی کسے کہتے ہیں؟ اب جواب سنیے، فرمایا کہ فضول کاموں میں، فضول باتوں میں اپنے آپ کو مشغول کر دینا یہ نادانی ہے۔ پھر سوال کیا بیٹا یہ بتاؤ کہ غفلت کسے کہتے ہیں؟ اب جناب حسن نے جواب دیا کہ مسجد کو چھوڑ کر برے لوگوں کی صحبت اختیار کر لینا یہ غفلت ہے۔ یہ جناب رسول اللہ کی تربیت بول رہی ہے، جناب رسول اللہ کی فراست بول رہی ہے، جناب رسول اللہ کی علم و حکمت بول رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بول رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولی جا رہی ہے۔ بات جناب رسول اللہ کی ہے، ترجمانی کرنے والے جناب حسن ہیں۔ اب اگلی بات سنیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا اثر تھا، صحبت کا اثر تھا کہ جناب حسن اور حسین کی طبیعت میں سخاوت تھی۔ طبیعت میں کیا تھی؟ سخاوت تھی۔ گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ سادات ہوں اور سخاوت نہ ہو ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک باغ سے گزر رہے، دیکھا کہ ایک نوعمر حبشی غلام وہاں پر بیٹھا ہے، نوعمر حبشی غلام وہاں پر بیٹھا، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے، سامنے کتا بیٹھا ہے، ایک لقمہ وہ حبشی غلام خود کھاتا ہے اور دوسرا لقمہ کتے کو کھلاتا ہے۔ اب جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھنے لگے، انہیں حیرانگی ہوئی کہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اس بچے کی تربیت پر حیران تھے۔ انہوں نے آدھی روٹی خود کھائی، آدھی کتے کو کھلا دی۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے آگے چلے گئے، پوچھا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے، بڑا عجیب منظر کہ آدھی روٹی تو نے خود کھائی ہے، آدھی کتے کو کھلائی ہے، دیکھنے والا تو کوئی نہیں تھا، تو زیادہ بھی روٹی کھا سکتا تھا، پوچھنے والا تو کوئی نہیں تھا، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب اس نے جواب دیا، وہ جواب بڑا خوبصورت ہے، اس جواب میں میرے لیے بھی تربیت ہے، آپ کے لیے بھی تربیت ہے، ہمارے حکمران طبقے کے لیے بھی تربیت ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن میری آنکھیں کتے کی آنکھوں میں دیکھ کر شرم محسوس کر رہی تھی کہ میں خود زیادہ کھاؤں اور کتے کو کم کھلاؤں۔ میری آنکھیں کتے کی آنکھوں میں دیکھ کر شرم محسوس کر رہی تھی کہ میں خود تو زیادہ کھاؤں اور کتے کو کم کھلاؤں۔ آج اس میں میرے لیے بھی تربیت ہے، آپ کے لیے بھی تربیت ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی تربیت ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ ہمارا اشرافیہ آج عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، ہمارا اشرافیہ آج غربا فقراء مساکین کا خون پی رہا ہے، ہمارا اشرافیہ آج شاہانہ زندگی بسر کر رہا ہے، اور عوام آج ایک ایک لقمے کو ترس رہی ہے۔ ہائے ہائے،
کاش کہ اس نو عمر حبشی غلام کی صحبت میں چلے جاتے، تمہیں وہاں سے پیغام مل جاتا کہ میری آنکھیں کتے کی آنکھوں میں دیکھ کر شرم محسوس کرتی ہیں کہ خود زیادہ کھاؤں اور کتے کو کم کھلاؤں۔ تو آج غریب سسک سسک کر مر رہا ہے، اس کے بچے بلک بلک کر مر رہے ہیں۔ آج اشیاء خورد و نوش اس کی دست سے باہر ہو چکی ہیں، آج بجلی کے بل اس کی فرصت سے باہر ہو چکے ہیں، آج وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ میں اپنے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آج تمہاری آنکھیں تو شرم نہیں محسوس کر رہی، آج تمہیں تو شرمندگی نہیں ہے۔ کوئی مر رہا ہے تمہیں شرمندگی نہیں ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے تمہیں شرمندگی نہیں ہے، غریب کا بچہ سسک سسک کر مر رہا ہے تمہیں شرمندگی نہیں ہے۔ ہاں اتنا تو سوچ لو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، حیران رہ گئے کہ اس نے تربیت کہاں سے حاصل کی ہے۔ پوچھا کہ تو کس کا غلام ہے؟ کہا کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جناب ابان کا غلام ہوں۔ فرمایا کہ یہ احاطہ کس کا ہے؟ جواب دیا کہ یہ احاطہ اور باغ بھی انہی کا ہے۔ فرمایا کہ جب تک واپس نہ پلٹوں آپ نے یہیں بیٹھے رہنا ہے۔ اب جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے جناب عثمان کے صاحبزادے جناب ابان بن عثمان کے پاس، فرمانے لگے مجھے وہ غلام بھی چاہیے، مجھے وہ باغ بھی چاہیے۔ چنانچہ قیمتاً وہ غلام بھی خرید لیا، وہ احاطہ اور باغ بھی خرید لیا۔ واپس پلٹے، فرمانے لگے کہ اب تو ابان کا غلام نہیں، اب میرا غلام بن چکا ہے۔ وہ نو عمر حبشی غلام کھڑا ہوا، عرض کیا کہ اے فرزند رسول، میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ کا فرما بردار ہوں، آپ حکم کیجئے، میں آپ کا حکم پورا کروں گا۔ جناب حسن نے فرمایا کہ آپ کی بات مجھے اتنی اچھی لگی ہے، اب میں تجھے غلامی میں نہیں رکھنا چاہتا، آزاد کرتا ہوں، خالی آزاد بھی نہیں کرتا، اس باغ کا مالک بھی بناتا ہوں، اس باغ کا مالک بھی بناتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم پڑتی ہے، غلام پر نظر شفقت پڑتی ہے، غلام پر نظر رحمت پڑتی ہے۔ آہاں ایک لمحہ پہلے جو غلامی کی زندگی بسر کرنے والا تھا، جو قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے والا تھا، جناب رسول اللہ کے شہزادے کی نظر کرم پڑی، ایک ادائے عاشقانہ جناب حسن کو پسند آ گئی، دوسرے لمحے میں جناب حسن نے انہیں آزاد کر کے انہیں خود مختار اور مالدار انسان بنا دیا۔ یہ سخاوت تھی، یہ دریا دلی تھی جو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورثے میں ملے تھی، خون میں ملی تھی، تربیت میں ملی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جناب حسن اور حسین نے تواضع اور انکساری کو سیکھا ہے۔ کس کو سیکھا ہے؟ تواضع اور انکساری کو سیکھا ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تیار ہو کر گھوڑے پر سوار گزر رہے، راستے میں فقراء کی جماعت پر گزر ہوا، وہ مٹی پر بیٹھ کر روٹی کے خشک ٹکڑے کھا رہے تھے۔ اب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور انہوں نے کہا ہلم یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فرزند رسول ہمارے پاس آئیے، ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ اگر آج مولوی کا بیٹا ہوتا، آج پیر فقیر کا بیٹا ہوتا، آج مفتی کا بیٹا ہوتا، آج کسی سردار کا بیٹا ہوتا، آج کسی خان کا بیٹا ہوتا، ملک کا بیٹا ہوتا، نواب کا بیٹا ہوتا، مخدوم کا بیٹا ہوتا، آج کسی وزیر و مشیر کا بیٹا ہوتا، وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا کہ مٹی پر بیٹھنے والے، یہ مانگ تانگ کر کھانے والے، میرا سٹیٹس کا، اس کی زندگی کہاں۔ وہ تو جناب رسول اللہ کے شہزادے تھے، جناب علی المرتضیٰ کے لخت جگر تھے۔ آہاں یہ تو وہ بابرکت ہستی تھی جس نے جناب فاطمہ کا دودھ پیا تھا۔ چنانچہ گھوڑے سے اترتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، مٹی پر بیٹھتے ہیں، خشک روٹی کی دعوت قبول کرتے ہیں، انہی کے دسترخوان پر کھاتے ہیں۔ جس وقت انہوں نے روٹی کھا لی، اب فرمانے لگے کہ میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، اب تم نے میری دعوت قبول کرنی ہے، اب میرے گھر پر چلو۔ چنانچہ فقراء کی جماعت کو اپنے گھر پر لے گئے، اپنے دسترخوان پر بٹھا کر مہمان نوازی کی۔ یہ تربیت کس کی تھی؟ رسول اللہ کی تربیت تھی۔
جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں خود بھی احتیاط فرمایا کرتے تھے اور اپنے بچوں سے بھی احتیاط کرایا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے ہاں یہ چیز بالکل ختم ہے، مشتبہ چیز ہے پھر بھی کھا رہے ہیں، حلال ہے پھر بھی کھا رہے ہیں، حرام ہے پھر بھی کھا رہے ہیں، صدقے کا مال ہے پھر بھی کھا رہے ہیں، زکوٰۃ کا مال ہے پھر بھی کھا رہے ہیں، مستحق ہے تب بھی کھا رہے ہیں، غیر مستحق ہے تب بھی کھا رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھی۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کھجوروں کی اترائی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ڈھیر لگ جایا کرتا تھا۔ ایک ایسے ہی موسم میں کھجوروں کا ڈھیر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے جناب حسن اور حسین کھجوروں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اب بچپن تھا ان کا، بچپن میں یاد رکھیے کوئی شخص بھی احکامات شرعیہ کا مکلف نہیں ہوتا۔ اب بچے نے کھجور اٹھائی منہ میں ڈال دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، چونک گئے اور اپنے بچے کو پکڑا اور حلق سے وہ کھجور نکال کر باہر پھینک دی، اور حسن و حسین کو بچپن میں ہی سکھلایا کہ میرے بیٹو محمد کی آل کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ تربیت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محبت اتنا کہ اپنی زبان چسواتے ہیں، محبت اتنی کہ اپنی زبان چسواتے ہیں، محبت اتنی کہ اپنا لعاب چسواتے ہیں، محبت اتنی کہ اپنے ہاتھ چسواتے ہیں، محبت اتنی کہ اپنے لب ان کی پیشانی پر رکھ دیتے ہیں، ان کے رخساروں پر رکھ دیتے ہیں، ان کے ہونٹوں پر رکھ دیتے ہیں، ان کے سینے پر رکھ دیتے ہیں، ان کے پیٹ پر رکھ دیتے ہیں، اپنی پشت پر سوار کر دیتے ہیں۔ لیکن احتیاط اتنی کہ کھجور کھانا بھی گوارا نہیں ہے، صدقے کا مال کھانا بھی گوارا نہیں ہے۔ اب رسول اللہ کی تربیت سے جناب حسن اور حسین نے عفو، درگزر، معاف کرنے کا جذبہ سیکھا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام وضو کرا رہا ہے، بھاری بھرکم برتن ہے، وہ برتن چھوٹتا ہے، جناب حسین کے اوپر گرتا ہے۔ اب انسانی فطرت کا تقاضا ہے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچی، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی نظر سے دیکھا۔ کس نظر سے دیکھا؟ غصے کی نظر سے دیکھا، جناب حسین کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ اب جس وقت غصے کی نظر سے دیکھا، انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی۔ وہ غلام بھی تو کوئی عام غلام نہیں تھا، وہ بھی تو صحابہ کا تربیت یافتہ تھا، وہ تو حسین کی تربیت میں رہنے والا تھا۔ چنانچہ اس نے قرآن کریم کے یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ، کہ متقین کی صفت یہ ہے، جنتی لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو ہی قرآن کریم کی یہ آیت کا حصہ سنا، حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ اس نے اگلا حصہ تلاوت کی، فرمایا والعافین عن الناس، جنتی لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ جناب حسین نے سنا، فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا۔ اب اس نے اگلا جملہ پڑھا، فرمایا واللہ یحب المحسنین، جنتی لوگوں کی صفت یہ ہے، ایمان والوں کی صفت یہ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ عفو درگزر دیکھیے، یہ سخاوت دیکھیے، یہ پیار اور محبت دیکھیے، یہ خدمت خلق دیکھیے، یہ ساری تربیت کہاں سے حاصل کی؟ جناب رسول اللہ کے در سے حاصل کی۔ ایک منظر اور بھی ہے جس میں جناب حسین اکیلے نہیں ہیں، جناب حسن بھی ساتھ ہیں اور جناب عبداللہ ابن جعفر بھی ساتھ ہیں۔ اب تینوں کی سخاوت دیکھیے، پیغمبر کے گھرانے کی سخاوت دیکھیے، دریا دلی دیکھیے، خدمت خلق دیکھیے۔ یہ تینوں شہزادے حج کے سفر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں ان کے سامان کے اونٹ ان سے جدا ہو گئے۔ اب یہ بھوک اور پیاس کی حالت میں چل رہے ہیں، پانی تلاش کر رہے ہیں۔ ایک خیمے پر سے گزر ہوا، دیکھا کہ اس میں بڑھیا عورت موجود ہے، اس کے پاس چلے گئے۔ جناب حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، عبداللہ ابن جعفر بھی ہے۔
اب بڑھیا نے جب دیکھا ان کے حسن و جمال کو، ان کے عالم کو، پیغمبر کی نسبت کو، پیغمبر کے حسن کو، پیغمبر کے شہزادوں کو، پیغمبر کی آل کو، پیغمبر کی اولاد کو، وہ حیران رہ گئی۔ پوچھا کہ آپ کون ہو؟ فرمایا کہ ہم ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ کے پاس پینے کی کوئی چیز ہے؟ اس نے معمولی سی بکری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے پاس یہ بکری موجود ہے، آپ اس کا دودھ نکالو، خود بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ چنانچہ دودھ نکالا، خود بھی پیا، اس بڑھیا کو بھی پلایا۔ اب شہزادوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ میرے پاس کھانے کی چیز کوئی نہیں، لیکن میں آپ کو خالی بھی نہیں جانے دوں گی، میرے پاس یہی بکری ہے، آپ میں سے کوئی ذبح کر دے، میں پکا دوں گی، آپ کھانا کھا کر پھر یہاں سے جائیے گا۔ چنانچہ شہزادوں نے بکری ذبح کی، اس بڑھیا نے پکائی اور ان کو کھلا دی۔ اب شام کا وقت ہوا، یہ وہاں سے رخصت ہوئے اور جاتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم مدینہ منورہ سے چلے ہیں، مکہ کی طرف جا رہے ہیں، ہاشمی خاندان سے ہمارا تعلق ہے، اگر اللہ نے زندگی رکھی اور ہم واپس مدینہ طیبہ میں آ گئے تو آپ ہمارے پاس ضرور آنا، آپ ہمارے پاس ضرور آنا۔ چنانچہ ان کا سفر جاری ہو گیا۔ بڑھیا کا خامد رات کے اندھیرے میں آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے کہ بکری کہاں ہے؟ پوچھا کہ وہ تو مہمان آئے تھے، بڑے اچھے تھے، خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، میں نہ کر سکی، میں نے تو مہمان نوازی کر دی۔ اب اس نے تو رسول اللہ کے شہزادوں کو نہیں دیکھا تھا، وہ غصے ہو گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ہمارے گھر میں ایک ہی تو بکری تھی، تو نے وہ تقسیم کر دی ہے، ذبح کر کے کھلا دی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دن تھے گزرتے چلے گئے، دن تھے گزرتے چلے گئے۔ اب جس وقت بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے، میاں بیوی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ کہاں جائیں، ایک جھوپڑی ہے، پہاڑ کا دامن ہے، بیابان علاقہ ہے، اب کہاں جائے، کس کے در پہ جائے؟ فوراً ہی ان کے دل و دماغ میں آیا کہ اب ہم مدینے جائیں۔ کہاں پر جائیں؟ مدینے جائیں۔ میں کہا کرتا ہوں جس وقت انسان کو مصائب مشکلات لپیٹ لیتی ہیں، جس وقت انسان کو غربت لپیٹ لیتی ہے اور انسان بھی ایسا ہو جو محمد عربی کا دیوانہ ہو، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، محمد عربی کا مستانہ ہو، تو وہ پناہ کہیں اور نہیں لیتا، وہ پیغمبر کی نگری میں پناہ لیتا ہے، وہ مدینے میں جا کر پناہ لیتا ہے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں جا کر پناہ لیتا ہے۔ چنانچہ وہ بوڑھی عورت اور اس کا خامد بھی مدینے کی طرف چل پڑے۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ کی نگری میں جا رہے ہیں، رسول اللہ کے قدموں میں جا رہے ہیں۔ اب مدینہ تو ایک بڑا شہر ہے، اب ان کے دل و دماغ سے بھی وہ بات اتر گئی تھی کہ کوئی شہزادے میرے پاس آئے تھے، میں نے مہمان نوازی کی تھی۔ بڑھیا جس وقت مدینہ کے اندر پہنچتی ہے، اب اتفاق کی بات دیکھیے کہ جناب حسن کی نظر پڑ جاتی ہے، جناب حسن پہچان لیتے ہیں کہ یہ بڑھیا تو وہی بڑھیا ہے۔ اب غلام کو بھیجتے ہیں کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ، غلام جاتا ہے، بڑھیا کو لے کر آتا ہے۔ جناب حسن فرماتے ہیں کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ بڑھیا نے کہا کہ میں نے نہیں پہچانا۔ جناب حسن فرماتے ہیں میں آپ کا وہی مہمان ہوں جو آپ کے خیمے میں آیا تھا، آپ نے دودھ سے ضیافت کی تھی اور بکری بھی ہمارے لیے ذبح کر دی تھی، ہمیں آپ کا وہ احسان یاد ہے۔ چنانچہ میں نے تو رسول اللہ کے بارے میں پڑھا تھا، میں نے رسول اللہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دریا دل تھے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی انسان تھے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سخاوت میں آندھیوں کی طرح چلا کرتے تھے، لیکن میں نے رسول اللہ کے شہزادوں کے بارے میں نہیں پڑھا تھا۔ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی سخاوت دیکھی ہے۔ ایک بکری کی بات نہیں ہے، 10 بکری کی بات نہیں ہے، 100 بکری کی بات نہیں۔ جناب حسن نے فرمایا کہ ایک بکری کے بدلے 1000 بکریاں عطا کر دو۔ کتنی بکریاں عطا کر دو؟ 1000 بکریاں عطا کر دو۔ فرمایا 1000 دینار نقد بھی عطا کر دو۔ یہ پیغمبر کی سخاوت ہے، پیغمبر کی آل اور اولاد کی سخاوت ہے، پیغمبر کے گھرانے کی سخاوت ہے، پیغمبر کی تربیت ہے، پیغمبر کے فیضان کا اثر ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، یہی کافی تھا اس کے لیے، یہی کافی تھا اس کے لیے۔ وہ اپنے گھر لے جاتی، اپنے پہاڑوں میں لے جاتی، اپنے خیمے میں لے جاتی،
پوری زندگی اس کے لیے یہی کافی تھا، لیکن فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ تو میری نوازش ہے، ابھی حسین کے پاس بھی لے کر جاؤ۔ جناب حسین کے پاس لے کر جایا گیا، جناب حسین نے بھی پہچان لیا، فرمایا کہ 1000 بکریاں میری طرف سے اور 1000 دینار بھی میری طرف سے عطا کر دیا جائے۔ یہ بھی کافی تھا، یہ بھی کافی تھا، بہت ہی زیادہ۔ 2000 بکریاں ہو گئی، 2000 دینار نقدی ہو گئے۔ فرمایا کہ نہیں نہیں، اب اسے عبداللہ بن جعفر کے پاس لے کے جاؤ، وہ بھی پیغمبر کے شہزادے ہیں، جعفر کی آل میں سے ہیں، جعفر کے صاحبزادے، جناب علی المرتضیٰ کے بھتیجے۔ ان کی دربار میں جس وقت لایا گیا، انہوں نے ایک ہی سوال کیا کہ حسن و حسین نے کیا دیا ہے؟ فرمایا 1000 دینار نقد دیے ہیں، 1000 بکریاں دی ہیں۔ فرمایا اگر شہزادوں نے اتنا دیا ہے تو 2000 بکریاں میری طرف سے، 2000 دینار بھی میری طرف سے۔ یہ پیغمبر کے شہزادوں کی سخاوت ہے، پیغمبر کی آل اور اولاد کی سخاوت ہے۔ میں اس وقت حیرت زدہ رہ جاتا ہوں جب بدبخت کہتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ صدیق اکبر کی دربار میں جا کر فدق مانگنے گئی تھی۔ بدبختوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جن کے پاس دینے کے لیے اتنا کچھ ہو وہ فدق مانگنے گئی تھی، وہ صدیق اکبر سے باغ مانگنے گئی تھی۔ تمہیں یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جن کے دامن کو اللہ نے اتنی وسعتوں سے بھر دیا ہے، جن کے دامن کو اللہ نے اتنی سخاوتوں سے بھر دیا ہے، جن کے دامن کو اللہ نے اتنی محبتوں سے بھر دیا ہے، وہ ایک بڑھیا آئے تو 1000 بکریاں دے دیتے ہیں، ایک بڑھیا آئے 2000 بکریاں دے دیتے ہیں، ایک بڑھیا آئے 4000 بکریاں دے دیتے ہیں۔ وہ خود مانگنے کے لیے صدیق کی دربار میں گئی تھی۔ اب اگلی بات بھی سنیے گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں ہیں۔ کس میں ہے؟ مرض الوفات، آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں۔ مروان ان کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ابو ہریرہ، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سیدنا حسن اور حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جناب ابو ہریرہ اٹھ کے بیٹھ کے سمٹ کر بیٹھے اور فرمانے لگے کہ آؤ ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں۔ اب ابو ہریرہ کا واقعہ سنیے، ایک وہ ہے جو میں اپنی زبان سے سنواؤں، دوسرا وہ ہے کہ جو پیغمبر کے سب سے زیادہ فرامین کو نقل کرنے والے ابو ہریرہ ہے، میں ان کی زبان سے سنواؤں۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھا، اور اس سفر میں جناب سیدہ فاطمہ بھی تھی، جناب حسن اور حسین بھی تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرماتے، حسن اور حسین کے رونے کی آواز آئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی حسن اور حسین کے رونے کی آواز آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، حضور خفا ہو جاتے، حضور ناراض ہو جاتے، حضور فوراً اپنی لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ کی طرف پیغام بھجواتے، فاطمہ انہیں خاموش کراؤ، ان کا رونا مجھ محمد کو تکلیف دیتا ہے، ان کا رونا مجھ محمد کو تکلیف دیتا ہے۔ اپنے شہزادوں کا رونا بھی پیغمبر کو پسند نہیں تھا، پیغمبر کو گوارا نہیں تھا۔ جو ہی رونے کی آواز آئی، یہ ایک سفر کی بات کرنے لگا۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ جناب سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے کر گئے، اور جناب سیدہ فاطمہ سے سوال کیا، فاطمہ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ اب یہاں پر بھی غور کرنے کا مقام ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا آپ کے بیٹے کیوں رو رہے ہیں، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ جناب سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا۔ آپ نے اپنے مشکیزے کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ بھی خالی ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے اپنے صحابہ کی خدمت میں آئے، اعلان فرمایا کسی صحابی کے پاس پانی ہے۔ سب نے اپنے اپنے مشکیزوں کو دیکھا، وہ خالی ہو چکے تھے۔ اس وقت جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں پانی کی قلت تھی، صحابہ کرام پانی کی تلاش میں تھے، کسی کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ ادھر سے پیغمبر کے شہزادے روتے چلے جا رہے ہیں، پیغمبر کے شہزادے
روتے چالے جا رہے ہیں، حسن بھی رو رہے ہیں، جناب حسین بھی رو رہے ہیں۔ اب پیغمبر کے لیے یہ کیسے گوارا تھا کہ میرے شہزادے میرے سامنے روئے۔ اب جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے خیمے کے پاس تشریف لے کے گئے، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ پردے کے نیچے سے ایک بیٹا میرے حوالے کر دو۔ چنانچہ جناب سیدہ فاطمہ نے پردے کے نیچے سے ایک بیٹا جناب رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، بچہ رو رہا ہے، سینے کے ساتھ لگایا، بچہ ابھی بھی رو رہا ہے، وہ خاموش نہیں ہو رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیے اور سر دھنیے، رسول اللہ کی شفقت دیکھیے، رسول اللہ کا انس دیکھیے، رسول اللہ کا پیار دیکھیے۔ رسول اللہ نے اپنی زبان نکالی، رسول اللہ نے ان کے منہ میں ڈال دی۔ اب وہ پیغمبر کی زبان کو چوس رہے ہیں، چوستے چوستے خاموش ہو جائے، چوستے چوستے خاموش ہو گئے۔ اب دوسرا بچہ بھی رو رہا ہے، جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ دوسرا بچہ بھی میرے حوالے کر دو۔ جناب سیدہ فاطمہ نے دوسرا بچہ بھی حوالے کر دیا۔ اب جناب رسول اللہ نے سینے کے ساتھ لگایا، ویسا ہی معاملہ کیا، اپنی زبان نکالی، ان کے منہ مبارک کے اندر ڈالی، وہ پیغمبر کی زبان عطر کو چوسنے لگے، چوستے چوستے خاموش ہو گئے۔ اب جناب حسن بھی خاموش، جناب حسین بھی خاموش ہے، انہوں نے بھی لسان نبوت چوسی، انہوں نے بھی لسان نبوت چوسی۔ اب میرا وجدان یہ کہتا ہے، جناب ابو ہریرہ نے تو اس وقت فرمایا، سب لوگوں کو بتلایا کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے تو میں حسن و حسین سے محبت کیسے نہ کروں، میں حسن و حسین سے محبت کیسے نہ کروں۔ لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، جناب حسن اور حسین جس وقت پیاسے تھے، اللہ نے حکم دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب میں نے پانی کا بندوبست کر دیا ہے، لیکن کرنا آپ نے ایسا کہ اپنی زبان مبارک باہر نکالی ہے، میں آپ کی زبان سے چشمہ جاری کر دوں گا۔ اب جناب حسن اور حسین کے لیے اللہ نے ایسا مشک و معنبر، ایسا میٹھا اور ایسا صاف اور شفاف پانی پیغمبر کی لسان نبوت کے راستے سے جاری کرا دیا، اور جناب حسن اور حسین کی پیاس کو بجھا دیا، جناب حسن اور حسین کے پیٹ تلک ایسا پانی پہنچا دیا۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، جو آب کوثر اور تسنیم سے زیادہ طاہر اور مطہر، زیادہ منزہ، زیادہ پاکیزہ، زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ حسین و جمیل ہے، زیادہ رفتوں والا، زیادہ بلندی والا، زیادہ شان اور شوکت والا، ایسا پانی جو آب زمزم سے زیادہ صاف اور شفاف ہے، ایسا پانی جو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، ایسا پانی جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وہ رسول اللہ کی زبان کے راستے سے اللہ نے حسن اور حسین کو عطا کر دیا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں حسن اور حسین کی عظمت کیا ہے؟ میں ان بدبختوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہیں آج بھی حسن اور حسین کی عظمت معلوم نہیں، کہ حسن اور حسین کی عظمت یہ ہے، حسن اور حسین کی شان یہ ہے، حسن اور حسین کی رفت یہ ہے، حسن اور حسین کی بلندی یہ ہے، حسن اور حسین کا عروج یہ ہے، حسن و حسین کا کمال یہ ہے کہ جب حسن و حسین کو پیاس لگتی ہے، پلانے کے لیے پانی موجود نہ ہو، تو اللہ پیغمبر کا لب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کیا عطا فرما دیتا ہے؟ پیغمبر کا لب عطا فرما دیتا ہے، اللہ پیغمبر کی زبان چسوا دیتا ہے، اللہ انہیں سیراب کر دیتا ہے۔ یہ لعاب کیسا لعاب تھا؟ ہائے ہائے، یہ لعاب کیسا لعاب تھا؟ ذرا اس پر بھی بات ہو جائے۔ یہ وہ لعاب ہے، یہ وہ لعاب ہے جو صدیق اکبر کی ایڑی پر لگے زہر کافور ہو جاتا ہے، زہر دور ہو جاتا ہے، انہیں راحت، سکون، اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ وہ لعاب مبارک ہے، یہ وہ دہن مبارک ہے جو جناب علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر لگے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لعاب مبارک ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب برا بن عازب فرماتے ہیں کہ کنویں کا پانی ختم ہو گیا، رسول اللہ کی خدمت میں گئے، رسول اللہ باہر تشریف لائے، آپ نے وضو کیا اور کلی کی اور وہی پانی کنویں میں ڈال دیا۔ ہم 20 دن رہے، پانی ختم نہیں ہوا۔
ہم بھی سیر ہو کر پیتے رہے، ہمارے مویشی بھی سیر ہو کر پیتے رہے۔ یہ تاثیر مصطفیٰ ہے، یہ برکت مصطفیٰ ہے، یہ لعاب مصطفیٰ ہے، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے۔ ہاں میں اس لعاب کی بات کرنے لگا ہوں۔ بیہقی کی روایت ہے، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر تشریف لے گئے۔ آپ کو بتلایا گیا کہ قباء کے مقام کا کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے کلی کی پانی اس میں ڈال دیا، وہ کنواں اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری رہا، پھر اس میں کمی نہیں آئی۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں دلائل النبوہ کے اندر یہ روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی، اللہ کے رسول میری دعوت قبول کیجئے۔ رسول اللہ نے میری دعوت کو قبول کیا، میرے گھر میں تشریف لائے۔ میرے گھر میں کنواں تھا جس کا نام نزور تھا۔ فرمایا کہ اس کا پانی بڑا کڑوا اور بد مزہ تھا اور ختم بھی ہو جاتا تھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کنواں ہے، بد مزہ ہے، آپ نے لعاب ڈالا، اللہ نے شہد سے زیادہ میٹھا کر دیا۔ میں اس لعاب کی بات کرنے لگا ہوں۔ ہاں وہ لعاب پیغمبر نے حسن و حسین کو چسوایا تھا، میں اس لعاب کی بات کرنے لگا ہوں۔ حبیب بن مرید فرماتے ہیں کہ میرے والد حضور کی خدمت میں آئے، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ پیغمبر نے پوچھا کہ بینائی کہاں چلی گئی؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول میں اونٹوں کا چرواہ ہوں، اونٹ چرا رہا تھا، میرے پاؤں پر سانپ نے کاٹا ہے، زہر کی وجہ سے بینائی چلی گئی۔ حضور نے لعاب لگایا۔ حبیب بن مرید فرماتے ہیں اللہ نے میرے بوڑھے والد کو 80 سال کی عمر میں ایسی بینائی عطا فرما دی کہ وہ دھاگا بھی پرو لیا کرتے تھے۔ میں اس لعاب کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ لعاب جناب حسن اور حسین کو نصیب ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ کے پاس زمزم کا ڈول لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا۔ راوی یہ روایت کرتا ہے کہ وہ پانی مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہو گیا۔ یہ تاثیر مصطفیٰ ہے، یہ برکت مصطفیٰ ہے، یہ لعاب مصطفیٰ ہے، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے۔ اب ذرا اگلی بات بھی سنیے۔ جناب حسین مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ابن مطیع پر گزر ہوا، دیکھا کہ ابن مطیع اپنا کنواں کھود رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ بتلایا کہ میں اپنا کنواں کھود رہا ہوں، پہلے اس میں پانی تھا لیکن اب جتنی بھی کوشش کر لی ناکام ہو گئے۔ ڈول ڈالتے ہیں خالی آتا ہے، ڈول ڈالتے ہیں خالی آتا ہے، پانی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ برکت کی دعا کیجئے، آپ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، لخت جگر ہیں، آپ کے اندر پیغمبر کا خون ہے، آپ کا یہ ہم پر احسان ہوگا۔ جناب حسین نے فرمایا کہ ڈول میں پانی لایا جائے اسی کنویں کا۔ تھوڑا سا پانی ابن مطیع لائے، جناب حسین نے کلی کی جیسے رسول اللہ نے کلی کی، جیسے قباء کے مقام پر کلی کی، جیسے حدیبیہ کے مقام پر کلی کی، جیسے انس بن مالک کے گھر میں رسول اللہ نے کلی کی، اور وہی لعاب مبارک جناب حسین نے اسی کنویں میں ڈال دیا۔ اب ایک تاثیر میرے پیغمبر کے لعاب کی تھی، میرے پیغمبر اسلام کا معجزہ تھا، اللہ نے وہی تاثیر سالہ سال بعد جناب حسین کے لعاب میں رکھ دی۔ جناب حسین نے اپنا لعاب ڈالا، راوی یہ روایت کرتا ہے پھر اس کنویں کے پانی میں کمی نہیں آئی اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو گیا۔ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ جہاں پر جناب حسین کی کرامت ہے، جناب حسین کی عظمت ہے، جناب حسین کی رفعت ہے، جناب حسین کی بلندی ہے، جناب حسین کی شان اور شوکت ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے حقیقت میں یہ تاثیر مصطفیٰ ہے، یہ برکت مصطفیٰ ہے، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، یہ اس لعاب کی برکت ہے جو بچپن میں حضور اپنے شہزادوں کو چٹایا کرتے تھے۔ یہ لعاب کس کا تھا؟ حقیقت میں مصطفیٰ کا تھا، حقیقت میں لعاب مصطفیٰ کا تھا، تاثیر بھی حقیقت میں مصطفیٰ کی تھی۔ رسول اللہ اگر کڑوے کنویں میں اپنا لعاب ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا، حسین ڈالتے وہ بھی میٹھا ہو جاتا۔ اب آخر میں یہ درخواست کرنے لگا ہوں کہ آج ہمیں جناب حسن اور جناب حسین کو کے عصبے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کس کو اپنانے کی ضرورت ہے؟ جناب حسین اور جناب حسن کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، اس میں سخاوت نظر آئے گی، پیار اور محبت نظر آئے گی، شفقت نظر آئے گی، خدمت خلق نظر آئے گی۔ آج ہمارے اندر یہ جذبات مفقود ہو چکے ہیں، ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم جناب حسن اور حسین سے پیار تو کرتے ہیں لیکن ان کے نقش قدم پر کون چلے گا؟ ان کے راستے پر کون چلے گا؟ آج جناب حسن اور حسین کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، اور
آخر میں ایک بات اور بھی کر دوں. ابھی میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ نوعمر حبشی غلام نے کیا کہا، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، کتے کی آنکھوں میں دیکھ کر شرم محسوس ہوتی ہے، میں خود تو روٹی کھاتا رہوں اور کتا مجھے دیکھتا رہے. آج قسم پرسی کا عالم ہے، غربا فقراء اور مساکین اجیرن زندگی گزار رہے ہیں. آج متوسط طبقہ بھی بدحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے. آج ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آج ان کے بچے نوالوں کو ترس رہے ہیں. آج ہمارا اشرافیہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، شاہانہ زندگی بسر کر رہا ہے، شہوانی زندگی بسر کر رہا ہے. آج ہمارے اشرافیہ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمارے غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آج ہمیں ایک کام تو یہ کرنا چاہیے، جناب حسن اور حسین کی سنت کو اپناتے ہوئے دریا دلی اور سخاوت سے کام لینا چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور لوگوں کی تکلیف کو کم کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے، غربا فقراء مساکین کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر یہ مہنگائی کا عذاب، یہ بد امنی، یہ انتشار، یہ فساد محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو چکا ہے. اپنے پروردگار کو منائیے، اپنے پروردگار کو راضی کیجئے، اپنے پروردگار سے تعلق مضبوط کیجئے. اللہ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ کے در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں ہے، اللہ کے گھر کے سوا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، اللہ کی دہلیز کے سوا ہماری کوئی دہلیز نہیں ہے، اللہ کی چوکھٹ کے سوا ہماری کوئی چوکھٹ نہیں، اللہ کے سہارے کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، اللہ کے آسرے کے سوا ہمارا کوئی آسرا نہیں. صرف ایک ہی آسرا ہے، اسی کے در پر اپنی جبین نیاز جھکانی چاہیے، اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر آج ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے غربا فقراء اور مساکین پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے متوسط طبقے پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس پر خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے. شریعت میں ظلم پر خاموشی بھی جرم ہے، ظلم پر خاموشی اختیار کرنا بھی جرم ہے، ہمیں بولنا چاہیے. آج اشرافیہ ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے. آج ان کے کتے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے آج ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں. اشرافیہ کے کتے بھی ایئر کنڈیشن میں سوتے ہیں، ان کا بل ادا ہم کرتے ہیں، اور ہمارا غریب اگر 200 یونٹ استعمال کر لیتا ہے تو خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے. آخر کیوں؟ ابھی مجھے کسی ساتھی نے ایک خبر پہنچائی ہے. خبر یہ تھی کہ پچھلے ماہ میں ایک غریب کا بل 23,000 آیا، اس نے موٹر سائیکل بیچی، وہ بل ادا کیا. اب اس مہینے میں 26,000 بل آیا ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے. مجھے بتاؤ یہ خون میں کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں؟ عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکی، عوام کے پاس کھانے کے نوالے نہیں، تم عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہو، تمہارے کتے ایئر کنڈیشن میں، بچوں کی بات نہیں کر رہا، تمہارے کتے ایئر کنڈیشن میں. آج ہمارے بچے سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، غربا فقراء مساکین ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، اور تمہارے کتوں کے لیے فروٹ ہیں، کھانے کی ہر چیز موجود ہے. کل خدا کو حساب نہیں دینا، تم نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا. میں آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ آپ اٹھیے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا حساب لیجئے، ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیے، ان کی بدماشی کو روکیے، ان کی بدمستیوں کو روکیے، ان کی خر مستیوں کو روکیے، ان کے شاہانہ پروٹوکول کو روکیے، ان کی چمچماتی گاڑیوں کو روکیے، انہیں محلات سے باہر گھسیٹ کر نکالیے. یہ کون لوگ ہیں جو ہمارا خون چوس رہے ہیں؟ یہ کون بدمست لوگ ہیں جو بدمست ہاتھی کی طرح ہمارے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں؟ ہماری غربت کا احساس نہیں ہے، ہمارے بچوں کے چیخنے اور چلانے کا انہیں احساس نہیں ہے. ہزاروں کے بل بھیج رہے ہیں، ٹیکسز کی بھرمار ہے،
اور میں آج ہی یہ رپورٹ پڑھ کر حیران رہ گیا، پچھلے سال کی رپورٹ ہے، 34.5 کروڑ یونٹ سرکاری ملازمین نے مفت میں استعمال کی ہے۔ یہ تمہارے باپ کا ملک ہے؟ بدبختو تمہیں شرم نہیں آتی؟ 34.5 کروڑ یونٹس کی بات کر رہا ہوں، اور میرے غریب کا 200 یونٹ کا بل آتا ہے، وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آخر یہ لوگ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں؟ ان کا مسیحا کون بنے گا؟ یہ ملک اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ تمہاری عیش و عشرت ہو اور غریب یہاں پر قسم پرسی کی زندگی بسر کرتا رہے۔ خدا را شرم کیجئے۔ بیوروکریسی، ہمارے عدلیہ میں بیٹھنے والے ججز، ہمارے سلامتی کے اداروں کے محافظ، خدا را رحم کر لیں، اپنے عیش و عشرت کو ذرا کم کر لیں۔ یہ ہزاروں لیٹر ایک شخص جو پیٹرولیم مصنوعات استعمال کر رہا ہے، اور ہزاروں یونٹس ماہانہ ایک شخص استعمال کر رہا ہے، خدا را اس کو بند کر دیجئے، اسی کو بند کر دیجئے، میرا غریب خوشحال ہو جائے گا۔ اس غریب کی سوچئے۔ تو آپ سے میں یہی درخواست کروں گا، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف بھی آواز بلند کرو، اور پروردگار سے بھی اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ یہ دو ہی راستے ہیں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔